بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. صدق اللہ مولانا. پچھلی آیت میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ وہ فرعون کے خاندان کا وہ اللہ کا مقرب بندہ، وہ مرد مجاہد، وہ حق کی گواہی دینے والا، اللہ نے اس کو ایمان کی ایسی طاقت سے نوازا کہ اسی مجلس میں وہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کر رہا ہے، اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر رہا ہے. اور اس نے جو تقریر کی فرعون کے دربار میں وہ اتنی عظیم الشان تھی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی مقبول ہوئی کہ اللہ جل جلالہ نے اس تقریر کو، اس خطاب کو قرآن کریم کے 2 رکوعوں میں ہمارے سامنے رکھا. بھائی، بندہ کی بات کو کون بیان کرے؟ اللہ بیان. مثلا میری کوئی بات اگر میرا کوئی استاد کہیں نقل کر دے تو انسان کہ میرے استادوں نے میری بات نقل کی. امام ترمذی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، امام بخاری کے. امام ترمذی بھائی شاگرد ہیں حدیث میں کس کے؟ امام بخاری رحمہ اللہ. ہر حدیث ذکر کر کے آگے کہتے ہیں اکثر جگہ بہت سارے مقامات پر امام ترمذی کوئی حدیث ذکر کر کے یہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کی سند کے بارے میں پوچھا اور میرے استادوں نے مجھے یہ جواب دیا. پوری ترمذی میں صرف ایک جگہ ہے، صرف ایک جگہ امام ترمذی حدیث ذکر کر کے فخر سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جو مجھ سے میرے استاد نے سنی. مجھ سے کس نے سنی؟ یعنی باقی ترمذی شریف کی ساری احادیث میں میں شاگرد ہوں کس کا؟ امام بخاری کا. اور ایک حدیث ہے جو میرے پاس تھی، امام بخاری نے وہ حدیث کس سے لی ہے؟ مجھ سے لی ہے. فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد نے ایک حدیث مجھ سے لی. تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور یہی اعزاز ہے سورہ لقمان میں حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کے پاس. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ. قرآن میں اس کی کئی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بات کا حوالہ دے. اب یہ کیسا اللہ کا مقرب بندہ! میں تو جب ان آیات کو پڑھتا ہوں تو میں تو حیرت میں ہوں کہ اس بندے نے ایسی تقریر کی، اللہ کے یہاں ایسی مقبولیت پا گئی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے پورے خطاب کو یہاں قرآن کریم میں میرے اور آپ کے سامنے. اس بندے کو کیا پتہ تھا کہ اب ہمارے بعد امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام آئے گی، آخری نبی پر یہ قرآن کریم اترے گا. اللہ تعالیٰ اس آخری نبی کی کتاب میں میری پوری تقریر کو کیا کریں گے؟ نازل فرمائیں گے. بہرحال ساری بات سن کر پچھلی آیت میں جب یہ بات فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا نہ کرو، یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بری ہے. اگر تم اس روش سے باز نہ آئے اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا. چونکہ اللہ کے احکام اور آیات کا انکار وہ شخص کرتا ہے جو متکبر ہوتا ہے، اور جس کے دل میں غرور آئے اللہ تعالیٰ بھائی پھر اس کے دل پر کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر. جب یہ یہاں اپنی پوری بات کر لی تو فرعون کو کسی دلیل کا کوئی جواب نہیں آیا.
بھائی فرعون کو کسی دلیل کا کوئی جواب نہیں آیا، طاقتور بندے کو دلیل کا جواب نہیں آتا۔ بھائی طاقتور بندے کو، جنہوں نے دھوس سے کام لینا ہونا، ان کو کوئی جواب نہیں آتا۔ موجودہ حکومت جو بغیرتی اور خباثت کر کے پٹرول بڑھا رہی ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار باقی علاقوں باقی ملکوں میں تو پٹرول نہیں بڑھا، یہ ابنائے ہرمز صرف تمہارے ہی لیے بند ہوئی ہے؟ چونکہ معقول جواب آتا نہیں، اور حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ دھوس بدماشی۔ بھائی کیا کرتی ہیں؟ چونکہ جو بندہ معقول ہوتا ہے وہ دلیل سنتا ہے اور دلیل کا کیا دیتا ہے؟ جواب دیتا ہے۔ جہاں تعصب، شدت، غرور، ضد اور انا پرستی اور طاقت کا نشہ ہو تو وہاں دلیل کا جواب نہیں دیا جاتا، وہاں صرف بدماشی چلتی ہے۔ اب اتنی لمبی تقریر کی شخص نے فرعون کو کسی بات کا جواب، فرعون آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ مذاق اڑا رہا ہے۔ بھائی فرعون کیا کر رہا ہے؟ بھائی آپ حضرات کی توجہ ہے، فرعون آگے سے کیا کر رہا ہے؟ مذاق اڑا رہا ہے۔ دیکھیے ذرا، وقال فرعون، پوری بات سن کے فرعون نے کہا، اے حامان، اس کا وزیر کا سارا کرتا درتا یہی تھا، اے حامان، یا حامان ابن لی صرحا لعلی، میرے لیے ایک بہت اونچی عمارت بنا، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں راستوں پر چڑھوں، اسباب السماوات یعنی آسمان کے راستوں پر چڑھوں، فاطلع الی الہ موسیٰ، اوپر چڑھ کر دیکھوں کیا موسیٰ کا کوئی الہ ہے۔ ساری بات سن کے پتہ کس طرح مذاق اڑایا، اور کہا حامان ذرا کوئی ٹاور میرے لیے بناؤ تاکہ میں اوپر چڑھوں، اوپر چڑھ کر دیکھوں اوپر کو موسیٰ کا خدا بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا۔ اس بدبخت کو بھی پتہ تھا کہ کسی عمارت کے ذریعے اللہ تک پہنچا، اس کا مقصد کوئی تحقیق کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ حضرت موسیٰ اور اللہ کا مذاق اڑانا۔ تو نعوذ باللہ۔ اور یہی طاقت کا بیڑا غرق ہے، یہی طاقت کا بیڑا غرق ہے کہ استہزاء اور توہین کی طرف آتی ہے طاقت، سچائی کی طرف نہیں آتی، سچائی کی طرف نہیں آتی۔ ہاں اللہ کے مقرب بندے، ہمارے یہاں درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، بھائی ذرا توجہ کرنا، بڑی سننے والی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خطاب کے درمیان یہ فرمایا، لوگوں اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے، اگر کوئی غلط فیصلہ کرے تو تم کیا کرو گے؟ ایک دیہاتی نے مجلس میں تلوار نکالی، حضرت عمر کو تلوار کا اشارہ کیا، اور یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی جسارت۔ حضرت عمر سے کہا تلوار سے سیدھا کریں گے آپ۔ اب یہ بظاہر بہت بڑی جسارت ہے، خلیفہ وقت کو کیا دکھا رہے ہیں؟ تلوار۔ تو آگے اہل علم نے پتہ کیا لکھا ہے کہ یار حضرت عمر کی تواضع دیکھو، کہنا یہ چاہیے تھا بے ادب، یہ کون سا طریقہ ہے نصیحت کا کہ مجھے تلوار سے سیدھا کرو گے؟ نہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی جسارت کو اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھ کر فوراً پتہ کیا کہا؟ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میری رعایا میں حضور کی امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو تلوار سے عمر کو سیدھا کر دیں گے، جو تلوار سے کیا کر دیں گے۔ اب اس نے کتنی بڑی جسارت کی، بظاہر حضرت عمر خلیفہ وقت بھی تھے، صحابیت میں بھی بڑے تھے، ہر اعتبار سے بڑے تھے، بڑے کو یوں تو نہیں کہا جاتا میں تجھے تلوار سے سیدھا کر دوں گا، لیکن حضرت عمر کی تواضع دیکھیے، حضرت عمر کی عاجزی انکساری دیکھیے کہ اس کی اس جسارت کو بھائی اپنے لیے کیا سمجھا؟ اللہ کی نعمت۔ اور یہاں فرعون توہین کی طرف آ گیا، مذاق کی طرف آ گیا، اے حامان ذرا میرے لیے عمارت بنا، میں اوپر چڑھ کر دیکھتا ہوں موسیٰ کا خدا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، میں تو موسیٰ کو کیا سمجھتا ہوں؟ کسی دلیل کا جواب نہیں آیا لیکن میں جھوٹا سمجھتا ہوں۔ کس بنیاد پر سمجھتا ہوں؟ طاقت کی بنیاد پر، میرے پاس طاقت ہے۔
اور بھائی وہ بات میں آپ کو اکثر سنایا کرتا ہوں، وہ بڑے مزے لینے والی بات ہے۔ ہارون الرشید نے جب مصر کو کیا کیا؟ فتح کیا، تو اپنے غلاموں میں سے ایک حبشی ان پڑھ نا سمجھ بیوقوف کو مصر کا گورنر لگا دیا، مصر کا گورنر لگا دیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ غلام اوپر سے نا سمجھ ان پڑھ بیوقوف مصر کا گورنر بنا دیا، جو اس وقت عالم اسلام کا ایک اہم صوبہ تھا۔ مصر کے علاقے میں آج بھی کپاس کی فصل بہت ہوتی ہے، کپاس کی فصل تھی، بارشیں آئیں، طوفان آئے، وہ ساری فصل تباہ ہو گئی۔ ذمہ دار اکٹھے ہو کر گئے کہ جی ہماری ساری فصل تباہ ہو گئی ہے، حکومت ہماری کو مدد کرے۔ وہ اتنا بے وقوف تھا، اس نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا کپاس اگاؤ؟ تمہیں چاہیے تھا کہ سوت کا دھاگا اگاتے۔ کیا اگا دیں؟ یعنی وہ جو بنا ہوا دھاگا تھا وہ کاٹ کے وہ اگاتے تاکہ بارش آتی تو وہ گلتا نہ۔ اب اس دری کا دھاگا نکال کے یہ میرے ہاتھ میں دھاگا، بھائی اس کو اگا دیں، یہ اگ جائے گا؟ یعنی وہ اتنا نہ سمجھ تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا بھی دھاگا بھی کبھی اگا۔ لوگوں کو بڑا افسوس ہوا کہ اوئے ہوئے ہمارا گورنر اتنا بے وقوف ہے۔ ایک وفد مصر کا اکٹھا ہو کر بغداد آیا ہارون الرشید کے پاس، کہا بادشاہ جی آپ نے ایسا بے وقوف بندہ ہم پر گورنر مقرر کر دیا جس کو یہی نہیں پتا کہ دھاگا بھی اگتا ہے کہ نہیں۔ ہارون الرشید مسکرایا اور اس نے بڑی زبردست بات کہی۔ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر مصر کا گورنر حبشی بے وقوف ان پڑھ جاہل غلام کو گورنر لگایا ہے مصر پر، تاکہ اس فرعون بدبخت کو پتہ چلے جس نے فرعون کی حکومت کے بل بوتے پر خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کو خبیث کو پتہ چلے کہ مصر کی حکومت جو ہے وہ اس کی کوئی اوقات نہیں تھی جس کے بل بوتے پر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس کی بل بوتے پر اس نے کیا کیا؟ خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور بھائیو یہی مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا ہے، دنیا کی طاقت، دنیا کا نشہ چند ٹکے، ان میں یہ طاقت نہیں ہے بندہ اس کے بل بوتے پر دوسروں کو روندے، دوسروں پر برتری جتلائے، دوسروں پر انا رکھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ چیزیں اس قابل نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ آگے اللہ نے کیا بات فرمائی ہے، قرآن کی ہر بات فرمایا اسی طرح، زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ ہم نے فرعون کے لیے خوبصورت کر دیا، سوء عملہ اس کا برا عمل، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اور اس کو سیدھے راستے سے روک دیا۔ یہ بھائی ہر کسی سے پیش آ رہا ہے۔ بھائی توجہ کرنا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے یہ غرور، یہ ضد، یہ ہڈ درمی فرعون کے لیے کیا کر دی؟ مزین کر دی۔ یہ بہت خطرناک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی بارگاہ سے نکالتے ہیں نا، جب اللہ کسی پر اپنی رحمت کے دروازے بند کرتے ہیں تو اس کی بے وقوفی کو اللہ اس کی نگاہ میں مزین کر دیتے ہیں۔ بھائی کیا کر دیتے؟ مزین کر دیتے، خوبصورت کر دیتے، اور پھر بندہ اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے، وہ اپنی بدترین برائی کو بھی بھائی کیا اچھائی سمجھتا ہے، اپنی بدترین برائی کو بھی کیا سمجھتا ہے؟ اچھائی سمجھتا ہے۔ وہ میں نے آپ اس بندے کو جانتے نہیں ہیں، لطیفہ ہی ہے، میں نے بتایا تھا نا یہاں جانور چر رہے ہوتے ہیں تو ایک بیل کس کا؟ میں نے 2-3 دن پہلے ان کو مزید مزہ لینے کے لیے ان کو کہہ دیا یار اگر یہ بیچنا قربانی کے لیے، کہیں گے نہیں مولوی صاحب، میں کہا یار خود قربانی کر لو، مولوی صاحب میں تے ماڑا آدمی، میرے تے قربانی کتنے؟ بھائی سنتے ہیں، میں نے کہا اس کو کیا کر دیں؟ قربانی کے لیے ہمیں بیچ دے۔ کہنے لگا جی نہیں ہے تے 11ویں والے بزرگوں کا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا پھر آپ خود قربانی کر دو۔
وہ کہنے لگا میں ماڑا، یعنی ماڑا آدمی ہے قربانی کر، لیکن پورا بیل چڑھانا کدھر؟ سمجھے میری بات؟ یعنی جو دین تھا، جو سنت ابراہیمی تھی، اس کے اعتبار سے میں کیا ہوں؟ ماڑا آدمی نہیں کر سکتا، لیکن 11ویں والے بزرگوں کے نام پر پورا بیل چڑھا دیں۔ یہ ہے زینا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے اس کے غلط طرز عمل کو ہی خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور یہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور جس پر رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے وہ صحیح کام کر کے بھی سوچتا رہتا ہے یار میں کہیں غلط تو نہیں، کہیں میں غلط تو نہیں، کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں مجھ سے، اس لیے اپنے آپ کو اس بات وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، اسی طرح خوبصورت بنا دیے فرعون کے لیے ہم نے اس کا برا عمل کو ہم نے خوبصورت بنا دیا، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ اللہ کے راستے سے، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھی فرعون کی تدبیر مگر بربادی کی طرف لے جانے والی۔ فرعون کی ساری تدبیر کس کی طرف لے جا رہی تھی؟ اس کو بربادی کی طرف لے جا رہی تھی۔ پھر بندہ جو ہے وہ 100% دجل کو، 100% بے ایمانی کو اپنے لیے کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ اپنے لیے اچھائی سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اچھائی ہوتی۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ڈٹ گئے کہ ہم حق کا ساتھ دے رہے ہیں، اندھوں نے دیکھا ہی نہیں کہ حق کدھر ہے، اندھوں نے دیکھا ہی نہیں کہ حق کدھر ہے۔ حجاج بن یوسف جیسا ظالم خبیث حکومت کے نشے میں ایسا ڈوبا، قتل کرنے پر آیا۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر، صحابی رسول ہے۔ بدبخت تو حق پر ہے اور وہ بندہ حق پر نہیں جو کس کی قدموں میں بیٹھنے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی معاملہ یزید کے ساتھ ہوا کہ ہم حاکم ہیں، ہم کرسی پر ہیں، مد مقابل نہیں دیکھا کہ مد مقابل وہ صاحب ہے، وہ ہستی ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میری جنت کے 2 پھول۔ بھائی آپ سن رہے ہیں میری بات؟ کیا ہے میرے جنت کے؟ یار جو حضور کی جنت کے 2 پھول ہوں وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ اگر عقل مند ہوتا تو یہ دیکھتا کہ یار یہ حضور کے اہل بیت ہے، اور حضرت حسین صحابی رسول ہے، وہ بچہ ہے جس کی تحنیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ میری جنت کے 2 پھول ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میری جنت کے 2 پھول۔ اور اس سے لاکھ گنا بہتر یزید کا بیٹا رہا۔ بھائی کون رہا؟ یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد حکومت سنبھالی 40 دن۔ 40 دن کے بعد پورے ارکان حکومت کو جمع کر کے کہا اللہ نے یہ ذمہ داری میرے باپ کو دی تھی، میرا باپ اس ذمہ داری کو صحیح نبھا نہ سکا، غلط کر گیا۔ کیا کر گیا؟ غلط کر گیا۔ اس لیے یہ ذمہ داری میرے اوپر آئی ہے، میں یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کہیں مجھ سے بھی غلطی نہ ہو جائے، اور ہماری حکومت اٹھا کے میں جو چاہے بنے، میں یہ مصیبت اپنے گلے نہیں لیتا۔ میرے باپ کے پاس آئی تھی، میرا باپ کوتاہی کر گیا، میرا باپ کیا کر گیا؟ کوتاہی کر گیا۔ او بھائیو، یہ سب لوگ مرا گئے۔ بس میں اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کبھی بندہ بس اللہ سے مانگتا رہے کہ اے اللہ کبھی غلط چیز میری نگاہ میں اچھی نہ بن جائے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ اے اللہ کبھی غلط چیز میری نگاہ میں، اے اللہ میری جہالت میری نگاہ میں علم نہ بن جائے، میری بے وقوفی میری نگاہ میں عقل مندی نہ بن جائے، اے اللہ میرا برا عمل میری نگاہ میں اچھا نہ بن جائے۔ اس دعا کو پھر دہرا لیجئے جس کا کل حوالہ دیا تھا میں نے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق کا حق ہونا مجھے دکھا، وارنا الباطل باطلا، اور اے اللہ باطل کا باطل ہونا مجھے کیا کر دے، مجھے کبھی دھوکہ نہ لگ جائے۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی ساری سازش، ساری تدبیر الا فی تباب،
اس کو بربادی کی طرف لے جاتی رہی۔ یہ سلسلہ کلام ابھی چل رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔